بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کو پسند کر لیا ہے۔ یہ خاص نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لو۔ سنو، ہاں تم سنو، یوں نہ گھبراؤ۔ تم نے جس کو راضی کرنے کی ٹانی ہے وہ تمہیں ہارنے نہیں دے گا۔ اس کی مان کر جو تم نے اپنی ذات کو یوں مٹی کیا ہے، وہ تمہیں اس سر تسلیم ہم کرنے پر ضرور نوازے گا۔ یہی اس کائنات کا راز ہے جو اس کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اس کو زیادہ لمبی مسافت طے نہیں کرنی پڑتی، بس کچھ سجدوں کی بات ہوتی ہے اور وہ مل جاتا ہے۔ ہاں، اس کا پتہ کبھی ہم پا کر بھی کھو دیتے ہیں، لیکن تم اس بار اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ آندھیاں بھی آئیں گی اور طوفان بھی راہ میں، مگر تم حوصلہ مت ہارنا۔ تم چلتے رہنا، یقین رکھنا، وہ رب تمہیں نہ بھولا ہے نہ تم سے بیزار ہوا ہے۔ اختتام آج سے بہتر ہوگا، کل آج سے بہتر ہوگا۔ سنو، ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب انسان کرچیوں میں بکھر کے اللہ کے روبرو جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے، جب زبان لفظوں سے خالی ہو جاتی ہے، ایسے جیسے اس نے کبھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو، جب دل تھک جاتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے کہ سانس لینا بھی مشکل لگتی ہے، اس ایک لمحے میں دل جو بھی سوچتا ہے، جو بھی کہتا ہے، وہ ہر حال میں سچ ہو کر رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی تمہیں یہ بات بہت بے معنی سی لگے، اور ہو سکتا ہے ابھی تمہیں یہ لگ رہا ہو کہ ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، مگر یقین کرو میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں معجزہ ہوں اور تم بھی ایک معجزہ ہو، تو پھر تم کیسے اس کی قدرتوں کا انکار کر سکتے ہو، جو مٹی سے پتلا بنا کر ایک اشارے سے اس میں جان پھونک کر اسے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے تمہاری اس چھوٹی سی مشکل کو حل کرنا بھلا کیا مشکل؟ ہاں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے بہت دیر ہو گئی ہے، جیسے اب دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ دعائیں رد نہیں کی جاتی، دعائیں ٹھکرائی نہیں جاتی، دعائیں دھتکاری نہیں جاتی۔ قبولیت کا لفظ ہی جب دعاؤں کے لیے بنا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور تمہیں نہ ملے؟ دیر سے ہی صحیح، لیکن یقین کرنے والوں کو ملتا ضرور ہے۔ اور سنو، دعائیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ تمہارا انتظار، صبر اور شدت سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو آنسو بہائے، جو درد سہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، وہ کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ ہو سکتا ہے جس آزمائش میں تم ہو، اس کے بعد تمہاری دعا پر کن ہو، تاکہ تمہیں اس کی محبت کا یقین کامل ساری زندگی رہے۔ وہ تو بس آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ تم صالح بن جاؤ، جیسے سونا کندن بن جاتا ہے، وہ بھی تو تپش سے گزرتا ہے تبھی تو کندن بنتا ہے۔ ایسے ہی تمہاری زندگی ہے، بس اللہ کی مصلحت ہوتی ہے تاکہ تم شکر کی زندگی گزار سکو۔ اور یاد رکھو، دعا قبول نہ ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جائے، یا اگر وہ چاہتا ہے تم اس سے مانگتے رہو، یا تو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں اور وہ اس سے بہترین سے نواز دے۔ اور اگر ہمارے دل کو بہتر سے زیادہ کسی کی حسرت ہی نہ ہو تو اس چیز کے حصول کی بجائے تم اپنے دل کے صبر کی دعا کرو۔ تمہیں دنیا میں کوئی بھی اکیلا چھوڑ سکتا ہے، لیکن تمہاری تنہائی میں صرف اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ سنو، تم کیسے اللہ سے مایوس ہو سکتے ہو؟ ہاں، کیا تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں پڑھا اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے وعدے یاد نہیں آتے؟ کیا رب العالمین کے دلاسے بھول گئے؟ اللہ تو کہتا ہے میں ہر لمحے اپنے بندوں کے ساتھ ہوں،
ان کے لیے بہترین سے بہترین چنتا ہوں۔ کیا تمہیں اپنے اللہ کے چناؤ پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی قدرت پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی تدبیر پر بھروسہ نہیں؟ کیا دن رات میں ڈلنے والے معجزے تمہیں نظر نہیں آتے؟ دیکھو، اللہ نے بار بار فرمایا، میرے بندے میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ دیکھو، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ قادر ہے، وہ کن فیکون کا عظیم رب ذوالجلال ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ اللہ پہ توکل کرو تو صحیح۔ توکل والوں کے لیے معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیر بدلنے میں لمحے لگتے ہیں۔ بس تم مایوس مت ہونا، توکل کی راہ پہ ثابت قدمی سے چلتے رہنا۔ تامنے والی ذات تمہیں کبھی کسی بھی حالت میں گرنے نہیں دے گا۔ کیا ہوا؟ آپ کو لگتا ہے قبولیت نہیں ہو رہی؟ مسلسل مانگ رہے ہو اور تکنے لگے ہو، مسلسل مانگ رہے ہو اور تکنے لگے ہو۔ میں بتاؤں، یہ جو آپ دعائیں مسلسل مانگ رہے ہیں نا، آپ قبولیت کی سفر پر ہی ہیں۔ آپ کی دعا پسند کی گئی ہے، آپ چن لیے گئے ہیں، آپ اللہ کے در سے جڑ چکے ہیں، آپ اللہ کی خاص نظر میں ہیں۔ مانگنا نہ چھوڑے، مانگنے والے تو اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ اللہ کی نظر میں ہیں، آپ قبولیت کے سفر پر ہیں۔ سنو، اللہ تو چھوٹی سی چمیندی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ یقین رکھو، دعائیں نام پکارتے ہوئے واپس آتی ہیں۔ جب قبولیت کا کن کہہ دیا جاتا ہے اور سنو دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو، تو اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے، اور جو آپ بھی دیتا ہے وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو، جو خلوصی دل سے مانگی جائے۔ اور یاد رکھو، وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی۔ وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس اتنا یاد رکھو کہ وہ فلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔